نوح کی کشتی۔ لوگوں میں جہالت اور نادانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور طرح طرح کی خرافات میں گرفتار تھے۔ پھر خدا نے ان کی نجات کے لیے صاحب ایمان اور صابر نبی کو بھیجا، جن کا نام نوح تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ وہ صبر و استقامت کے ساتھ دن رات انہیں سمجھاتے رہے اور مختلف طریقوں سے انہیں خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، لیکن حضرت نوح کی تمام دلیلیں بیکار گئیں اور ان کی پیاری باتوں کا کافروں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی سرکشی اور نافرمانی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت نوح کو خوب مارا اور بے ہوش کر دیا۔ جب اللہ کے یہ صابر نبی ہوش میں آئے تو بد دعا کرنے کے بجائے دعا کی، خدایا مجھے اور میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہیں۔ اس کے بعد بھی حضرت نوح لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن چند افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام مکمل طور پر لوگوں کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہ لائے گا، لہذا تم ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں پر نفرین کی اور خدا سے دعا کی کہ اس بد کردار قوم کو تباہ برباد کر دے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا سامان اور اوزار جمع کیے اور شہر سے باہر کشتی کی تیاری شروع کر دی۔ جب مشرکوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو خشکی میں کشتی بناتے دیکھا تو ان کے پاس آ کر خوب مذاق اڑایا۔ کوئی کہتا نوح نبی سے بڑھئی کیسے بن گئے، کوئی کہتا یہاں تو سمندر ہے نہ دریا، کیا زمین پر کشتی چلاؤ گے؟ لیکن وہ اس کے باوجود صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر خدا کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ خدا نے فرمان جاری کیا، صاحب ایمان کو کشتی میں سوار کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان لانے والوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا خدا کے حکم سے کشتی میں سوار کیا اور ساتھ ہی اناج اور سبزی کے بیج وغیرہ بھی کشتی میں رکھ لیے۔ اس کے بعد اپنی اپنی مخصوص جگہوں پر بیٹھ گئے اور خدا کے عذاب کا انتظار کرنے لگے، اور پھر عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ تیز ہوائیں چلیں، آندھی آئی، زمین سے پانی ابلا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور لوگ ڈوبنے لگے، صرف حضرت نوح کی کشتی میں سوار با ایمان افراد اور جانور محفوظ تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان خطرے میں ہے۔ حضرت نوح نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار، میرا فرزند میرے
اہل میں سے ہے اور میرے اہل کو بچانے کا تیرا وعدہ برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی سے بیٹے کو پکارا اور اسے ایمان کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ بیٹے نے گستاخی سے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، بیٹا آج کے دن خدا کے حکم کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خدا رحم کرے۔ لیکن اس نے باپ کی نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ اس طرح نافرمان بیٹا اپنی سزا کو پہنچا اور ڈوب گیا۔ پانی خدا کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس دن یہ پانی برے انسانوں اور کافروں کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ اس دن برے لوگوں میں سے کوئی بھی محفوظ نہ تھا، کیونکہ آج وہ اپنے برے اعمال کی سزا بھگت رہے تھے۔ جب حضرت نوح نے دیکھا کہ تمام کافر ہلاک ہو چکے ہیں تو آپ نے ایک کبوتر کشتی سے باہر اڑا دیا۔ چند روز بعد کبوتر کسی درخت کی ایک شاخ اپنے منہ میں دبائے واپس آیا تو سب سمجھ گئے کہ خشکی نزدیک ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے صاحب ایمان کو نجات دی اور ظالم قوم اپنے انجام کو پہنچی۔ اب خدا کا فرمان جاری ہوا، اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اس فرمان کے جاری ہوتے ہی آسمان سے بارش بند ہو گئی، زمین کا پانی زمین میں جذب ہو گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑی کے نزدیک رک گئی۔ خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے نوح اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر اتر آؤ کہ خدا کی برکات تم پر نازل ہوں اور وہی تمہارا محافظ ہوگا۔